بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو سورہ رحمان کی فضیلت کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں کہ اللہ پاک نے اس میں کتنی شفا رکھی ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کے ایک ایک حرف میں شفا رکھی ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کی آیت میں ایسی عجیب و غریب زبان استعمال کی ہے جسے خلیے سمجھتے ہیں۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت پہ لبیک کہو، جبکہ رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائیں جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے۔ اس آیت کریمہ میں یہ بتایا گیا ہے اللہ پاک نے قرآنی آیت میں ہماری زندگی کو معیت کر رکھا ہے۔ چنانچہ اگر کسی بیماری یا کسی سخت مشکل میں، کسی سخت پریشانی میں اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھا جائے تو وہ خلیہ تر و تازہ ہو جاتا ہے، اس میں زندگی بحال ہو جاتی ہے اور امراض کی مدافعات کی قدرت بڑھ جاتی ہے۔ یہیں سے ہمیں یہ روشنی بھی ملتی ہے مخصوص امراض پر مخصوص قرآنی آیات پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کی بدولت شفا حاصل ہوتی ہے۔ یہ بات ترمید کے ادنا خوف کے بغیر پورے وثوق کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ قرآن پاک نے تمام امراض کے لیے شفا ہے۔ یہ امراض چاہے ذہنی ہو، چاہے جسمانی ہو، یا پھر جادو ٹونے وغیرہ کا نتیجہ ہو۔ ہاں، شفا کے لیے ضروری ہے کہ مریض کا پختہ عقیدہ یہ ہو کہ قرآنی آیات کے پڑھ کر پھونکنے سے اسے مرض سے نجات مل جائے گی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر 100% صحیح عقیدہ نہیں ہے پھر بھی 50% علاج ضرور ہوگا۔ اللہ پاک نے کلام پاک میں مصدر استعمال ہونے والی خفیہ زبان ودیعت کر رکھی ہے جس کے پڑھ کر پھونکنے سے مرض یعنی بیماری چلی جاتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمیں شفا کا زبان بننے والی اس علم کا پتہ نہیں جسے اللہ تعالیٰ کلام پاک میں سموئے ہوئے ہیں۔ ہمیں قرآنی آیات کے پڑھنے کے سلسلے میں محنت کرتے رہنا ہے۔ ہمیں یہ یقین صادق رکھنا ہے کہ قرآنی آیات کے پڑھ کر پھونکنے سے ہمیں ضرور شفا ملے گی۔ اسی طرح اللہ پاک نے سورہ رحمان میں اس بیماری میں شفا رکھی ہے جو ہم میں سے ہر ایک دعا کرتا رہتا ہے، یا اللہ تو ہمیں اس مرض سے محفوظ رکھ۔ وہ کون سا مرض ہے، وہ کون سی بیماری ہے، اور سورہ رحمان کے پڑھنے کے فضائل کیا ہیں، آج اسی بارے میں ہم آپ کو تفصیل سے آگاہ کریں گے، ڈیٹیل سے سمجھائیں گے۔ اس سے پہلی میرے آپ سے درخواست ہے، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہمارے چینل پر آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ سورہ رحمان قرآن پاک کی ایک ایسی سورت ہے جس کے پڑھنے والوں کے لیے بہت سارے فضائل اور برکات کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک انتہائی خطرناک بیماری یعنی ہیپاٹائٹس کا بھی مکمل علاج ہے، اور اس وقت پورے ہندوستان میں اس سورت کی برکت سے ہزاروں مریض ٹھیک ہو چکے ہیں۔ سورہ رحمان کی ہر آیت سننے کے ساتھ ساتھ اس کے جسم کے اندر ایک حرارت پیدا ہوتی ہے، اور جب سورہ رحمان کی تلاوت سننے کے بعد جب وہ آدھا گلاس پانی پیتا ہے تو وہ اس طرح محسوس کرتا ہے کہ جس طریقے سے انگاروں کے اوپر پانی ڈالا جاتا ہے۔ میڈیکل سائنس ہیپاٹائٹس امراض کے متعلق مایوسی کا شکار ہو چکی ہے۔ دنیا میں اس وقت ہیپاٹائٹس میں جبکہ پاکستان میں رجسٹرڈ مریضوں کی تعداد 2 کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے، ایسے میں میڈیکل سائنس کی بے بسی انسانی ذہن معاشرے کی تباہی کا پیغام دے رہی ہے، مگر سورہ رحمان کے سننے سے یہ مرض چند ہی دنوں میں وجود سے ایسے غائب ہو جاتا ہے جیسے کبھی اس کا نام و نشان ہی نہ تھا۔ سورہ رحمان کے ذریعے سے لوگوں کی ذہنی، جسمانی اور روحانی بیماریوں کا یقینی علاج ہوتا ہے۔ سورہ رحمان کی قرآن تراوی کے ذریعے لا علاج مریضوں کا کامیاب علاج ہو سکتا ہے، بلکہ بہت سے لوگوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ سورہ رحمان سننے سے ان کی بہت سی پیچیدہ بیماریاں ختم ہو گئی۔ سورہ رحمان قاری عبد الباسط صاحب کی آواز میں بغیر ترجمہ 50 منٹ پر مشتمل ہے۔ جب کوئی مکمل توجہ سورہ رحمان کی طرف کر کے اس کی تلاوت کو سنتا ہے اور اپنی آنکھوں کو بند کرتا ہے تو سورہ رحمان کی ہر آیت سننے کے ساتھ ساتھ اس کے جسم کے اندر ایک حرارت پیدا ہوتی ہے۔ جب وہ سورہ رحمان کی تلاوت سننے کے بعد آدھا گلاس پانی پیتا ہے وہ اس طرح محسوس کرتا ہے جس طرح انگاروں کے اوپر پانی ڈالا جاتا ہے۔ سورہ رحمان کے ان مشاہدوں کا جب ناروے میں پتہ چلا، ناروے میں ٹی وی کے ذریعے سے یہ پروگرام پوری دنیا میں دکھایا گیا۔ سورہ رحمان کی تلاوت کی افادیت میں پوری دنیا کو چونکا کر رکھ دیا۔
انہوں نے کہا جو لوگ دکھ، الجھن اور ذہنی گرد میں مبتلا ہیں وہ لوگ سورہ رحمان کی تلاوت دن میں 3 مرتبہ متواتر 7 دن تک سنیں۔ تمام بیماریوں کا علاج قرآن کی آیات میں موجود ہے۔ اگر ہم ان آیات کو غور سے سنیں تو اس کے ذریعے کینسر، فالج، ٹینشن، ہارٹ اٹیک اور دوسرے بے شمار امراض کا علاج ہو سکتا ہے۔ کلام پاک خود مریض کو پڑھنا چاہیے۔ جدید ریسرچ سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ مریض کے اوپر سب سے زیادہ اثر خود اس کی اپنی آواز سے ہوتا ہے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کلام پاک خود مریض کو پڑھنا چاہیے۔ کسی بھی دوسرے انسان کی آواز سے بہتر خود اپنی آواز سے اس کی زندگی پر اس کا اثر زیادہ پڑتا ہے۔ مریضوں کو ہمارا مشورہ یہی ہوگا وہ اپنے مرض سے متعلقہ قرآنی آیت خود پڑھ کر اپنے اوپر دم کیا کرے۔ اسے علاج کے سلسلے میں خود کفایتی یا از خود علاج کا نام دے سکتے ہیں۔ بعض اوقات مریض بڑی مشکل میں ہوتا ہے، بڑی تکلیفوں اور الجھنوں میں ہوتا ہے، بڑی پریشانیوں اور دکھوں میں ہوتا ہے۔ نہ تو وہ مطلوبہ توجہ سے قرآن کو پڑھ پاتا ہے اور نہ ہی صحیح طریقے سے قرآنی آیات کو تلاوت کر سکتا ہے۔ ایسی حالت میں کسی جھاڑ پھونک کرنے والے سے مدد لی جا سکتی ہے۔ آیت شفا کی تلاوت کرنے والے کا تصور مریضہ کا مرض ہو، وہ اس سوچ کے ساتھ قرآنی آیت پڑھے کہ مریض قرآن پاک کی آیت کی برکت سے بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ میرا مشورہ ہے کہ قرآنی آیات اتنی اونچی آواز میں پڑھی جائے کہ مریض پڑھنے والے کی تلاوت کو سن رہا ہو۔ دوسرے الفاظ میں اسے یوں کہہ لیجئے کہ قرآنی آیت تھوڑی اونچی آواز سے ہو، زیر لب نہ ہو۔ ریسرچ نے یہ بات ثابت کی ہے کہ مریض کے جسم کے خلیوں پر اس کے بے حد اثرات پڑتے ہیں۔ خاص کر کینسر کے مرض میں قرآنی آیت کا اثر بہت زیادہ قبول کیا جاتا ہے۔ قرآن پاک کے ذریعے امراض کے علاج کا کوئی خاص وقت مقرر نہیں، ہر وقت اور ہر ٹائم مناسب ہے۔ مریض بیٹھنے اور کھڑے ہونے کے علاوہ لیٹنے کی حالت میں قرآن پاک کی تلاوت کر سکتا ہے۔ اس کے لیے بہتر ہوگا کہ مریض خود صبح و شام قرآنی آیات پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کرے، یا اسے پانی پر پھونک کر پانی پر دم کر کے اس پانی کو پی لیا کرے۔ صبح بیدار یعنی اٹھنے کے بعد اور رات کو قبل یعنی سونے سے پہلے یہ کام ضرور کریں، اور ہر آیت کی تلاوت کم از کم 7 بار کیا کریں، کیونکہ 7 کا عدد بے حد اہم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آیات شفا کی تلاوت اور دعائی آیت 7 بار پڑھا کرتے تھے۔ مریض کو روزانہ کئی گھنٹے تک قرآن کریم کی تلاوت کو سننا چاہیے۔ ایسا کرنے سے علاج مکمل ہوگا۔ جب بھی کوئی وقت اجازت دے قرآن کریم کی تلاوت سن لینی چاہیے۔ مریض کو قرآن پاک کی ان آیتوں میں غور و فکر کرنی چاہیے جسے وہ سن رہا ہو، کیونکہ قرآن میں تدبر اور تفکر اور اس کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کرنا بھی ایک طریقے کا علاج ہے۔ علاج بالقرآن کو افعال بنانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ مریض سوتے وقت تجوید کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کو سننے کا اہتمام کرے۔ مریضوں بلکہ صحت مند انسانوں کو بھی یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ نیند کے عالم میں بھی انسانی دماغ کام کرتا رہتا ہے۔ دماغ قرآن پاک کی آواز سے متاثر ہوتا ہے۔ اس طرح جو شخص بھی روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرے، ان کی آیات کو پڑھے، اور جو لوگ باوضو رہتے ہیں اللہ پاک ان کے رزق میں کشادگی پیدا کرتے ہیں۔ ایسے لوگ کبھی دنیاوی مسائل سے شاکی نہیں ہوتے، نہ ہی انہیں ڈپریشن ہوتا ہے، اور ان کا دل دماغ پرسکون ہوتا ہے۔ جیسا کہ سورہ فاتحہ کو روزانہ پڑھنے والوں کا معاملہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سورہ فاتحہ میں موت کے علاوہ ہر مرض کی شفا ہے۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس چیز کی ضمانت دیتا ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنے والوں پر آسانیاں اور سہولتیں پیدا ہوتی ہیں۔ ایسے لوگوں پر معاشی تنگی نہیں ہوتی، انہیں غیب سے رزق ملتا ہے۔ اگر کوئی بیمار ہو بھی جائے تو جلد صحتیاب ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی انسان مصیبت کا شکار ہو بھی جائے اور اسے کوئی راہ نہ دکھے تو اسے چاہیے کہ 40 روز تک سورہ فاتحہ 125 بار پڑھ لیا کرے۔ آپ بھی عمل کر کے دیکھیں، انشاءاللہ ضرور زندگی بدل جائے گی۔ آخر میں ہم آپ سے یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ہماری باتیں ضرور سمجھ میں آئی ہوں گی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ سے ہماری یہ گزارش ہے، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ساتھ ہی ساتھ موصول ہوتا رہے۔ جب تک کے لیے اجازت دیں، اگر زندگی نے ساتھ دیا تو پھر کبھی نئی ویڈیو اپلوڈ ہونے کے ساتھ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔